رب نو جاونا ہے رل سیرا گاونا ہے رل سیرا گاونا ہے سرور دے گھر علی دی بارات آونا ہے یسرب نو جاونا ہے رل سیرا گاونا ہے رل سیرا گاونا ہے سرور دے گھر علی دی بارات آونا ہے یسرب نو جاونا ہے طاہا دیاں نے لڑیاں یاسین دائے سہرا طاہا دیاں نے لڑیاں ذرا بلندتر صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها بلندتر صلوات صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. یہ 14 روزہ مجالس انشاءاللہ یہ منسوب ہیں امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد. چونکہ ایسے امام علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں کہ جس پر پورے دین کا انحصار ہے، اسی لیے اس امام کو خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی چونکہ معرفت بھی واجب ہے، اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی. نہایت ہی اہم موضوع ہوگا. میں اس آیت مجیدہ کے بارے میں آج تک پڑھا نہیں گئی. میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو نہیں سنائی گئیں وہی سنانی چاہیے. ان مجالس یا کسی بھی مجلس کا مقصد صرف نعرے لگوانا نہیں ہوتا. مجالس کا مقصد ہے کہ اس میں معرفت اور حقیقت محمد و آل محمد بیان کی. آخر قرآن اتنی بڑی کتاب جو آئی ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن کے بارے میں خود اللہ کہے خدا جانے وہ امام کیسا ہوتا ہے، جس کا مبین توحید ہو.
جس کا بیان کرنے والا کمالات کا اللہ ہو تو پھر اس کے کمالات کیسے ہونے چاہیے؟ وہاں مخلوق ان کمالات تک کیسے پہنچ سکتی ہے جس مخلوق کو خالق ان کے کمالات بتانا چاہتا ہے؟ کمالات مخلوق کو خالق بتانا چاہتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے یہ آیہ کریمہ شروع کیا، ذرا بلند تر آپ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں قرآن کی جب بھی کوئی حرف شروع ہوگی یا لفظ شروع ہوگی، یقین فرمائیں کہ اسی پہلی ہی حرف یا لفظ میں خالق نے اپنا سارا مدعا بیان کر دیا ہوتا ہے۔ ایک لفظ جو پہلی لفظ ہوتی ہے اسی لفظ میں ابھی دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے بحث کرتے ہیں کہ خالق نے پہلی لفظ میں جو کمالات بیان کیے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ ترجمہ جناب پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ حل ینظرون، حل کے معنی ہوتا ہے کیا، کیا یہ سوالات ہے، یہ حل استفہام کے لیے آتا ہے، حرف استفہام ہے، کیا کیا ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی ہیں جن کے بارے میں خالق فرمانا چاہتا ہے حل ینظرون۔ ابھی آپ کے لیے ایک میں جملہ کہہ دوں کہ یہ جو انتظار کی لفظ آ رہی ہے یہ منافقین و کافرین کے لیے ہے، کہ یہ منافقین و کافرین کیا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پھر جب آگے نتیجہ آئے گا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس اللہ کے ملائکہ آئیں اور آ کے کہیں کہ آل محمد سچے ہیں، تب یہ مانیں گے۔ توجہ فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ منافقین، زیادہ تر میں لفظ منافقین کو لے کے چلتے ہیں، کیا یہ کافرین و منافقین انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس، کافرین کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ملائکہ آئیں اور آ کے کہیں کہ آل محمد کو مانو تب ہم ایمان لائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ الا ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس ملائکہ آئیں، کس کے لیے آئیں؟ آ کے کہیں کہ یہ 14 حق ہیں، انہیں مانو۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ملائکہ کے آنے کا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ فرمایا او یاتے یا ربوں کا، یا تیرا رب خود ان کے پاس آ جائے۔ بحث کریں گے یہ عام آیت نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے آل محمد کے لیے خالق کا آنا بھی خالق گوارا کر لیتا ہے۔ ابھی بس یا علی، میں ایک بات کہ آپ کے پاس تفسیریں ہوں گی، یہ 8واں پارہ سورہ انعام جو میں نے شروع کیا ہے، خدا کے لیے گھر جا کے 2 منٹ کے لیے اس کی تشریح اور ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے، چونکہ یہ 14 دن چلے گا، 1-2 دن کے لیے نہیں ہوگا، 14 دن ہوگا، لہذا کم سے کم گھر جا کے، آج 2 آیتیں میں پڑھوں گا، ان کو تو آپ جا کے دیکھ لیں گے نا، اس کا ترجمہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنا تو آپ میرے پاس مہربانی فرمائیں کہ شاہ جی یہ ضرور ترجمہ جا کے دیکھیں، آپ کے پاس قرآن ہونے چاہیے اور یقیناً ہوں گے۔ حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں نہ ماننے والے، اب ترجمہ کرتے ہیں نہ ماننے والے، جنہوں نے قرآن کے اترتے وقت نہیں مانا،
کیا یہ انتظار کر رہے ہیں الا ان تأتیہم الملائکۃ کہ ہم مانے ان کے پاس ملائکہ، اللہ کے ملائکہ آئیں اور آ کے کہیں تب یہ ایمان لائیں۔ نمبر 2 او یاتیہم الملائکۃ، ہاں او یاتے یا ربوں کا، یا تیرا رب ان کے پاس آئے تب یہ ایمان لائیں گے۔ 2 او تیسرا او یاتے یا بعضو آیات ربک، یا تیرے رب کی کچھ نشانیوں میں سے، آیات میں سے ایک آیت آ جائے گی، اور نہیں فرما رہے تب یہ ایمان لے آئیں گے۔ معلوم ہے کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ملائکہ آ جائیں ایک، خود رب آ جائے 2، تیسرا او یاتے یا بعضو آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض تمام آیات میں سے، او یاتے یا بعضو آیات، آیات جمع ہے، اس میں سے بعض جب آیات کے ساتھ منسوب ہوتی ہے تو پھر ایک معنی مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی تمام آیات میں سے ایک آیت آ جائے۔ اسی ایک آیت کو امام زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ اسی طرح توجہ سماعت فرمائیں گے۔ تو جب یوما یعنی بعض آیات ربک، یا تیری رب کی بعض آیات میں سے ایک آیت آ جائے، ٹھیک ہے، اس وقت تم ایمان لے آؤ گے۔ اب خود خالق آگے کہتا ہے یوما یاتی بعض آیات ربک، معلوم ہوتا ہے اب یقینی طور پہ خالق کہہ رہا ہے کہ یوما اس دن، یاتی جب آئے گا، بعض آیات ربک جب تیرے رب کی ایک نشانی جس دن آ جائے گی۔ اب میں آپ کی توجہ یہاں سے آگے ملا، یعنی پہلے دو کے آنے کی توقع نہیں ہے، نہ فرشتے آئیں گے نہ اللہ آئے گا۔ تیسرے کے آنے کی توقع لکھ دی قرآن میں، اللہ نہیں آئے گا۔ ابھی بحث کریں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ نہیں آئے گا، فرشتے نہیں آئیں گے، اور آ کے کون آئے گا؟ یوما یاتی بعض آیات ربک، وہ جو تیرے رب کی ایک نشانی آیت ہے، جس دن وہ آ جائے گی، جس دن اس کا ظہور ہو جائے گا، لا ينفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبلو، جنہوں نے پہلے انہیں نہیں مانا تھا، اس دن ماننے کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت، بسم اللہ، لم تکن آمنت من قبلو، اس سے پہلے جس نے اس امام زمانہ کو نہیں مانا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نفس کو اس کا آنا از راہ ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس دن وہ مومن بننا بھی چاہے گا تو بن نہیں سکتا۔ توجہ فرمائے، لم تکن آمنت من قبلو، اس سے پہلے جو اس امام زمانہ کو دنیا میں نہیں مان چکا، دنیا میں پہلے ظہور سے پہلے نہیں مان چکا، ظہور سے جب ظہور ہوگا سرکار کا، اس سے پہلے نہیں مان چکا، یعنی انتظار نہیں کر رہا تھا ظہور کا۔ نہ ماننا ہی دلیل ہے کہ انتظار کو وہی کرے گا جو مان رہا ہے نا، جو انتظار وہی کرے گا جس نے پہلے آمد سے پہلے مانا ہے، اور جس نے نہیں مانا وہ انتظار تو اس کا تھا نہیں، انتظار میں تو وہ تھا نہیں۔ اور اللہ کرے یہ بہت اچھا انتظار ہے کہ ادھر امام کا ظہور ہو، منتظرین فوراً مان لیں گے۔ اور بھی فرما رہے ہیں یہ اللہم صلی، یہ بھی دلیل ہو گیا کہ
جو منتظر ہے جس دن ظہور ہو جائے گا اس کا انتظار بتاتا ہے، ادھر ظہور ہوا ادھر فوراً مان لے گا، اور ماننا نفع پہنچائے گا، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ان کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا توجہ فرمائیں، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور اس کو بھی ظہور فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ اب ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو جو نہیں مانتے تھے ان کی بات ہوئی ہے، اب ماننے والوں کی بات ہوئی، صرف تسلیم کرنے والوں کی بات ہوئی ہے۔ او لم تکن، او پیچھے آ رہا ہے، لم تکن آمنت من قبل، لم تکن او کسبت، ایک کسبت کا کیا وہ نفس کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اس نفس نے نہیں کمایا، یا اس نفس نے فی ایمانہا خیرا، کہ اس نے زبانی تو تسلیم کیا مگر اپنے ایمان میں خیر کا عقیدہ نہیں بنایا۔ اور نہیں فرما رہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس نے جناب علی کو مانا ہے لیکن خیر العمل نہیں مانا۔ اب تو سمجھ رہے ہیں، اب معلوم ہوا جن کی آذانوں میں خیر العمل ہی نہیں ہے، نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے اس نے سرکار کو نہیں مانا تو یہ اس دن ظہور اس کو کوئی ایمان کے اعتبار سے نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، چلیے سی یہ ہن میرا خیال پھر اس طرح نہ ڈالیں کیونکہ توجہ ادھر ہو جاتی ہے، پھر وہ موضوع جو ہے یہ رہ جائے گا، چونکہ یہ ذرا مشکل موضوعات ہیں۔ ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی ذرا بھی توجہ ادھر ادھر ہو گئی، میری بات تو گئی، میری جو جتنی محنت ہے وہ تو گئی، آپ کی صرف ادھر پلک جھپی، میری پوری محنت چلی گئی، تو فائدہ کیا ہوا آپ کو خطاب کرنے؟ مقصد تو آپ کو سمجھانا ہے۔ غور فرمائیں آپ نے، بے شک نعرے نہ لگائیں، مجھے اب نعروں کی ضرورت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ نعرے والے سمجھے جائیں، اور یہی بہت ہے، یہی نعرہ بڑا ہے، خدا کی قسم۔ اب جناب ایک شمشاب آگے آ جاؤ، او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ اس نے اپنے ایمان میں خیر کو نہیں حاصل کیا۔ یہ خیر کیا ہے؟ اب کہا کہ مولا خیر کیا ہے؟ فرمایا خیر جہاں بھی قرآن میں لفظ خیر آئی ہے اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی۔ ارجح المطالب میں سنی حضرات نے بھی لکھا ہے کہ پورے قرآن میں جہاں لفظ خیر آئی ہے وہ اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کی دلیل آپ ہر وقت پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس وقت کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جس وقت جنازہ پڑھا جاتا ہے اور 5ویں تکبیر مردے کے لیے پڑھی جاتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے ان اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کا گناہ نہیں جانتے مگر خیر جانتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اس کا ہم گناہ نہیں جانتے مگر اس کی خیر جانتے ہیں۔ اچھا فرمائیں اب اس خیر کو کیسا ہونا چاہیے؟ نہ میں اب آپ سے مخاطب ہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے کوئی اس سے پہلے اتنے گناہ گار ہیں، سارے کہہ رہے ہیں گناہ گار ہیں، گناہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ گناہ جانتے ہیں، کون ہی نہیں ایک دوسرے کے گناہوں کو نہیں جانتا۔ اچھا جس کے گناہ ہم جانتے ہیں وہ مر جاتا ہے، کیا اس میں آپ جنازہ کوئی اور پڑھتے؟ نہ میں اس میں میں مر گیا تو میرے گناہ تو آپ جانتے ہیں، جب آپ جانتے ہیں تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ بات تو یہی کہیں گے ہم اس کا کوئی گناہ نہیں جانتے، اب یہ کہہ رہے تھے جانتے ہیں۔
ہے غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ خیر کا کمال اتنا ہے، گناہگار کیوں نہ ہو فوراً ہی مٹ جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ علی فرمایا اس لیے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت لے کے مرتا ہے وہ توبہ پہلے کرتا ہے، موت بعد میں آتی۔ جب توبہ کر لیا تو گناہ معاف ہو ہی گئے جناب، ہو گئے۔ اب میں عرض کروں کہ اس خیر کو کئی مثالیں بھی امام نے بھی مثالیں بہت دی ہیں، امام نے بھی مثال اس خیر کی دی ہے اور آپ کو آتی بھی ہے، قبلہ کئی مرتبہ بیان بھی کرتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس خیر کو کتنا نمایاں ہونا چاہیے؟ میں کیا کہہ بس اس خیر کو اتنا نمایاں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی پورے شہر میں بہت اچھا ہے، مگر کمی یہ ہے کہ ہے شیعہ، یہ خیر ہے اور نہیں فرما رہے ساری باتیں اچھی ہیں، انہیں خیر تو اچھی لگے گی ہی نہیں، یہ خیر ہی کی تو مخالفت ہے۔ بسم اللہ تشریف لائے، خیر ہی کی تو مخالفت ہے نا جناب، تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ خیر اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس نے اپنے ایمان میں کیا خیر جس نے نہیں کمایا اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، میرا حبیب جو نہیں مانتے ان سے بھی کہو کہ انتظار کرتے رہو۔ بہت ہی فرما رہے ویسے کریں گے نا، بحث تو آئے گی نا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اللہ اکبر۔ قل میرا حبیب تو کہہ دے، میرا حبیب تو کہہ دے، انتظروا کن کو؟ جو نہیں مانتے نا ان کو کہے کہ تم بھی انتظار کرو، فَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انتظار دونوں کو حکم ہے مگر مدعا انتظار مختلف ہے۔ ابھی بحث کریں گے جناب، جن کو ان کو کہا قل انتظروا، ان سے کہو کہ یہ بھی منتظر ہو جائیں، انتظار کریں، اور فَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم ہی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ ہم کون ہیں؟ معلوم ہوا کوئی تو ایسے ہیں کہ جو امام زمانہ کی انتظار میں ہیں، اور یہ وہی ہم ہیں جو اللہ کے ساتھ تقریباً ہم میں شریک ہوتے ہیں۔ جب اللہ اور یہ ہم سارے انتظار میں ہیں، پھر ہم کون ہیں کہ انتظار نہ کریں؟ پھر میں ایک جملہ بھی ضرور کہوں گا، اگر آپ انتظار فرما رہے ہیں اور یقیناً فرما رہے ہیں، بے شک ان ہم کا انتظار کا مدعا کچھ اور ہوگا۔ جن کو حکم ہے کہ تم بھی منتظر رہو وہاں ان کے لیے بھی ہوگا، لیکن ہم بھی منتظر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ذات ایک ہے، انتظار تین طرح کے ہیں۔ ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، وہ بھی منتظر ہے، تو اسی لیے فرمایا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، یہ ترجمہ، اللہم صلی علی محمد۔ اور سرکار انتظار کب تک ہوگا؟ امام علیہ السلام کے ظہور تک انتظار۔ اور انتظار یہ نہیں ہے کہ دن میں انتظار کر لیں، ضرورت پڑے تو انتظار کر لیں، جب نہ ہو تو انتظار نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ انتظار میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہیں ہوں تو انتظار، گھر میں ہوں تو انتظار، باہر ہوں تو انتظار، سفر میں ہوں تو انتظار۔ انتظار مسلسل ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ وہ عبادت ہے جو مسلسل ہے۔ معلوم ہوتا ہے عبادت نماز مسلسل نہیں ہے، انتظار مسلسل ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہو، بحث کریں گے یا انتظار کیا ہے؟ مسلسل۔ اب انتظار ہے یا نہیں ہے؟ مجلس بھی سن رہے ہیں تو انتظار ہے، سو بھی رہے ہیں تو انتظار ہے، جو سونے میں بھی عبادت ہو جائے
वही इंतज़ार, सो रहे तो इंतज़ार है ना, इंतज़ार में सोए हैं कि कब आवाज़ आए और उठ के चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो ये बड़ी इबादत है। बस जनाब, ये तर्जमा मैंने आपसे अर्ज़ किया। सबसे पहले अब आप तवज्जो फरमाएंगे, अब बस ऐसे समझें कि मैं दर्स दे रहा हूँ और आप क्लास में मौजूद हैं। जिस तरह तालिब इल्म हासिल करना चाहते हैं वही तवज्जो लेके आप बैठे तो इंशाल्लाह मुद्दा मिल जाएगा। हल के माने कई माने के लिए आता है। हल हर्फ है, हर्फ, हर्फ इस्तिफ़हाम, सवालिया जिसे कहते हैं, सवालिया हर्फ, जिसके माने हैं क्या। ये कभी ये जो है ये कद के माने में आता है, तहकीक के माने में आता है, यकीन के माने में आता है। कौन? हल। जैसे है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। ये यहाँ हल किसके लिए आया है? यकीन के लिए, कद के लिए। कद के माने तहकीक और यकीन के होते। और यही हल नफ़ी के लिए आता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान की जगह जज़ा नहीं है मगर एहसान। ये नाफी आ गया, हल नफ़ी के लिए आया। ठीक है ना जनाब। अब जनाब अब मेरी साथ तवज्जो फरमाए, मेरी तरफ देखिए, मैं जुमला कहूँ। अब ये जो हल आता है, ये हल हल के ज़रिए से मुतकल्लिम जो कह रहा है हल, आखिर वो हल क्यों कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह। मुतकल्लिम असल कौन है? अल्लाह। ये हल कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह ही कह रहा है ना, कोई और उसका किसी और का कलाम तो नहीं है। जब अल्लाह का कलाम है तो कहने वाला बिस्मिल्लाह कौन है? मुतकल्लिम कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह कह रहा है तो अल्लाह का इस हल कहने में मुद्दा क्या है? यही बयान करना मकसद क्या है। अब पूरी लुग़त अरब में ये जो हल की हर्फ आती है, इस कहने वाला इस हल के ज़रिए से तसव्वुर को छोड़कर तस्दीक की तलब चाहता है। मेरे साथ ज़हनी में इस हल में यानी लुग़त की मैं कहता हूँ कि इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी सयूती की है, कशाफ है, ज़मख़शरी वगैरह जितनी लुग़त की किताबें हैं, अभी भी मैं देख के ये इसी हल के लिए मैं आया हूँ कि इतना के तसव्वुर कहने वाला हल क्यों कहता है। हल आया ना कुरान में कि तसव्वुर को छोड़कर वो तस्दीक की तलब चाहता है कि इस कलाम में जो मेरी तस्दीक है, जो मेरी हकीकत है, उसे कोशिश करो हासिल करने की। वो जो खालिक की तस्दीक है, तस्दीक हकीकत है, कोई माना है, कोई मुद्दा है। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं फिर जुमला कहूँ जनाब, कोई अभी ठीक है, जब तक पूरी बात वाज़ेह नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। कि जो कहने वाला जो उसमें हकीकत को बयान करना चाहता है, उस बयान के समझने की तलब चाहता है। वो चाहता है ये जो हकीकत है, यही हकीकत मेरी तलब है और यही तलब मैं तुमसे चाहता हूं कि इन्हें पहचान कर तुम इन्हें हासिल कर लो। हाय हाय, इन्हीं को पहचान के क्या कर लो। ये जो मेरी तलब है, मुतकल्लिम कह रहा है, तलब हमेशा तालिब की होती है। मालूम होता है आले मोहम्मद मतलूब हैं तालिब के। और नहीं फरमा रहे, जब अल्लाह तालिब है, हकीकत कौन है? आले मोहम्मद। जब आले मोहम्मद हकीकत है तो फिर इस हकीकत का तालिब कौन है? अल्लाह। फिर हाल सवालिया करके क्या चाहता है? वो तलब करता है कि इनकी हकीकतें तुम्हें आनी चाहिए। खुदा गवाही ये एहसान है खालिक का
اور ہمیشہ طلب وہاں کی جاتی ہے جہاں مقابلے میں انکار ہو۔ جتنا انکار بڑھے گا اتنی طالب کی طلب بڑھے گی۔ دیکھیں جتنی انکار بڑھے گا وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں سے چھوڑو، مانو، چونکہ وہ تو حق سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو انکار کرنے والے تو سمجھتے نہیں۔ میرا خیال ہے یہ بھی خالق کا ان کو ڈھیل دینا یا ان کو وقت دینا یہ بھی بڑا احسان ہے، احسان ہے۔ یہ وہ جو حال میں کیا ہوتی ہے؟ خالق کی طلب ہوتی ہے۔ میں بات کو بالکل اب آگے بڑھانے لگا ہوں۔ جب خالق کی طلب ہے تو طالب کون ہے؟ اللہ۔ وہ طلب ہے، مطلوب کوئی تو ہوں گے نا۔ 14 ہیں اللہ کے مطلوب۔ یہی وجہ ہے کہ طلب اور خواہش میں فرق یہ ہے کہ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ اور نہیں فرما رہے؟ حکم میں صحیح خواہش ہوتی ہے۔ آپ اپنے نوکر کو حکم دیتے ہیں یہ کام کرو، وہاں خواہش ہے۔ اگر کسی سے کوئی شے سوال کر کے آپ لیتے ہیں یہ خواہش نہیں، طلب ہے۔ اب میں بہت بڑی بات کروں نا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں۔ آل محمد کی محبت سوالی بن کے مانگی۔ فرمائیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اللہ نے نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں۔ میں بہت بڑی بات ابھی کرنے لگا ہوں۔ نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں چونکہ حکم میں خواہش ہوتی ہے، اور آل محمد کی مودت مانگی ہے۔ سوالی بن کے رسول کو بھی سوالی بنایا، خود بھی سوالی بنا۔ سوال میں طلب ہوتی ہے۔ جب شاہ جی آغا جی توجہ فرمائیں، جب بات طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، جب سوال میں طلب ہوتی ہے اور حکم میں خواہش ہوتی ہے، اللہ نے نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں، آل محمد کی محبت سوال سے مانگی ہے، تو پھر اولین پرسش نماز کی نہیں ہوگی، آل محمد کی محبت۔ غولی فرما رہے ہیں۔ نماز جب تک ان کی محبت نہیں ہے نماز ہے ہی نہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ یہ جو جملے بیان کیے گئے ہیں، میں کسی کے پہ تنقید نہیں کر رہا، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کے پاس دلیل ہے کہ نماز کی پرسش ہوگی، مجھے دلیل دیں، نہیں تو دلیل سنیں پھر مانیں۔ دلیل نہیں ہے تو پھر کیوں گھبراتے کیوں ہیں؟ دلیل نہیں ہے تو دیں ہمیں دلیل۔ ہم دلیل دے رہے ہیں کہ نماز حکم سے پڑھوائی ہے، آل محمد کی مودت سوالی بن کے مانگی ہے۔ نماز ترک کرنے سے گناہگار ہوتا ہے، محبت چھوڑنے سے جہنمی ہوتا ہے۔ جناب یار ہر بات ایسے جو کہتے سوچ سمجھ کیوں ایسے کیوں مانے ہم؟ بغیر دلیل کے نہیں مانیں۔ ٹھیک ہے اگر کہہ دی یا ٹھیک ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، ان قبلہ ما سوا، ان ردہ ما سوا، لیکن محبت اہل بیت کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ اس لیے حی علی
अलस्सलाह कहते हैं, हय्या अलल फलाह कह के आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। फिर कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल। ये तीसरी खैर अमल कोई है जो नमाज के अलावा है? ये नहीं मैं कह रहा कि नमाज वाजिब है अपनी जगह, लेकिन खुदा के लिए वही नमाज खालिक को पसंद है जिसमें मोहब्बत अहले बैत बढ़े। इसलिए बगैर दुरूद के नमाज ही नहीं। खुदा की कसम सारी रात आप सारा कुरान पढ़ दें, अगर एक जुमला आले मोहम्मद की मवद्दत का ना कहें, सारी इबादतें बेकार हैं, बेकार। फिर अब इस हल को अल्लाह ने कितना वजनी बनाया, अपने हर्फ हल में हमें कितना बड़ा एक अंदर से एक मकाम दे दिया। इसलिए अल्लाह ने हल की लफ्ज़ लगा के सारा निज़ाम बता दिया या नहीं? एक हर्फ लगा के सारा निज़ाम बता दिया। हल के बाद रोज़ाना थोड़ा थोड़ा बयान करते रहे। हल यंज़ुरूना, क्या ये इंतज़ार करते हैं? इंतज़ार कौन करते हैं? अभी इससे पहली आयत, ये जो सूरह नाम की 158 नंबर है ना, इससे पहली आयत है 157 नंबर आयत। वो मैं आयत पढ़ देता हूँ, पता आपको लग जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन है जो ये इंतज़ार कर रहे हैं, कौन है वो। अभी देखते। कद जाअकुम बय्यनतुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमा। कद जाअकुम, तुम्हारे पास आ चुका है। जब जा की हर्फ आती है ना, जा की लफ्ज़, उसमें हकीकत आती है, बनावट नहीं आती। जा में वही जो हकीकत होती है वही आती है, समझ रहे ना? जा की वो हर्फ है। अब इसमें लंबी बहस उतर नहीं करते। जा वो ऐसी इस्म है खालिक की, जब भी जा कहेगा समझ लो जो हकीकत है वही आई है। तो जैसे अब जो कहा रसूल के लिए, कद जाअकुम मिनल्लाह है नूरुन व किताबुम मुबीन, फिर रसूल नूर है। जा की लफ्ज़ किसके लिए? रसूल के लिए। तो फिर रसूल क्या है? नूर। जिसे खालिक नूर कह रहा है उसे माने नूर, चूँकि जा हकीकत के लिए आती है। कद जाअकुम, तुम्हारे पास आ चुकी है। कद करीब के लिए आता है, आ गई है, आएगी नहीं, आ गई है, पहुँच चुकी है, पहुँच गई है। ये नहीं है कि दूर है, पहुँचना वहाँ होता है जहाँ दरमियान में मौजूद हूँ, उन्हीं तक पहुँचने का नाम जा है। ये नहीं कि वो रहे कराची और आप बैठे रहे मुल्तान में या लाहौर में, ये जहाँ आप रहते हैं वहीं मेरी आ गई है। क्या आई है? बय्यनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की वाज़ेह दलील। बय्यना के माने होते हैं रोशन दलील। बय्यनात के माने क्या आई है? एक आई है रोशन दलील, दूसरा क्या है? वाहुदन, और ऐने हिदायत। नहीं हुदन, हादी, हादी नहीं, हिदायत करने वाला नहीं, ऐने हिदायत। कौन आया है? बय्यना आई है, ऐने हिदायत आई है। तीसरा व रहमा, और ऐने रहमत आई है। सुभान अल्लाह। एक बय्यना आ चुकी है, दलील वाज़ेह आ चुकी है, और दो रोशन। चलो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी लफ्ज़ फरमाई, रोशन दलील। रोशन जिसमें जुल्मत का तसव्वुर ही ना हो, ऐसी रोशन के जिसमें उसमें तारीकी का गुज़र ना हो, वो बय्यना आई है। और दूसरा हुदन, ऐने हिदायत आई है। और तीसरा रहमा और रहमत आई है। बस ये आने के बाद अब अल्लाह ने कहा फमन अस्लमो मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाह, अब इससे बढ़कर कौन जालिम होगा? और नहीं फरमाया फमन अज़लमो, अज़लम माने ज्यादा जुल्म, जुल्म नहीं ज्यादा, अज़लम फेल तफजील है, ज्यादा जुल्म करने वाला। फमन अज़लमो, इससे बढ़ के जालिम कौन होगा? वो कितना बड़ा जालिम हो, जालिम हो, समझ रहे ना मेरी बात? फमन अज़लमो, कितना बड़ा जालिम होगा, मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की इन आयात को झुठलाता है।
غور نہیں فرما رہے. کذبہ اور کذب میں کیا فرق ہے؟ جب شد آ جائے شد تو اس میں زیادہ جھٹلانے کی معنی ہوتی ہے، مادہ بڑھ جاتا ہے. زیادہ جھٹلانا کیا مطلب ہوا؟ ہر بات جھٹلانا. اور کذبہ میں ایک خاص رمز یہ ہے کہ حقیقت سمجھتے ہوئے بھی جھٹلانا. یہ کذبہ میں ایک خاص، یعنی حق مانتے ہوئے، حق ماننا نہیں، حق سمجھتے ہوئے بھی نہ ماننا، یہ ہوتی ہے تقسیم. کذبہ بآیات اللہ، اور وہ اللہ کی آیات کو کیا کرتے ہیں؟ اب جھٹلانے کا تصور دن کا ہوگا یا رات کا؟ سامنے ہوگا یا بعد کا ہوگا؟ فرمائیں کب ہوگا؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا اس کے ہر قول کو جھٹلایا جا رہا ہے. اور نہیں فرما رہے. جب ماننا ہی نہیں ہے تو اس نہ ماننے میں کیا آئے گی؟ آپ محسوس کریں شاید میں مناظرہ پڑھ رہا ہوں. مناظرہ میں نہیں پڑھ رہا، گھبرائے نہیں آپ. میں یہ جیب تو میری ہو رہی ہے، آپ تو کوئی کچھ نہیں کہے گا بابا. آپ گھبرا آپ رہے ہیں. ذرا بلندر صلوات پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ ترجمہ وہاں نہیں لکھا تو میں ترجمہ ہی تو پڑھ رہا ہوں. فمن ازلم، کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم؟ کذبہ بآیات اللہ ہے. توجہ فرمائیں، خالق سے بہتر کون ہے آل محمد کی عظمت سنانے والا؟ خدا گواہ اس نے وہ لفظ صرف کر دیے ہیں آل محمد کی عظمتوں میں. ساری کائنات ڈھونڈے کہیں مل ہی نہیں سکتے سوائے قرآن کے. نہیں مل سکتے آپ کو کسی لغت میں. قرآن میں ڈھونڈے گے لفظ مل جائے گی. کذبہ بآیات اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوا؟ نا ظالم وہ جو اللہ کی آیات، فرمایا نحن آیات اللہ العظمی، اللہ کی آیت عظمی ہم 14 ہیں. اس سے بڑھ کے کون؟ اللہ کی آیات کو کون جھٹلا رہا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس رحمت بھی آئی ہے، ہدایت بھی آئی ہے، واضح روشن دلیل بھی آئی. 3 آیتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیا بن جاتے ہیں؟ جو 3 آیتیں بیک وقت ہو، وہ آیت الہی ہے یا نہیں؟ وہ آیت اللہ العظمی ہے یا نہیں؟ وہی تو ہے جو آئے، وہی تو آیت اللہ العظمی. جھٹلائیں گے انہی کو جو وہیں ہوں گے، نہ آئیں گے سامنے ہوں گے. اور ان کو کہاں جھٹلائیں گے؟ انہی کو جھٹلائیں گے جو سامنے ہیں. جب یہ آ گئے تو کذبہ بآیات اللہ ہے. توجہ فرمائیں، وَصَدَفَ عَنْهَا. یہ صَدَفَ عَنْهَا ہوتا ہے دیکھ کے منہ موڑ لے. آپ بیٹھے یہیں ہیں نا. اب میں ایک لفظ کہتا ہوں جو صادفہ کے اندر اس کی اصل لغت میں سواد دال فے صادفہ. دیکھیں صدف ہوتا ہے. صدف موتی کہاں بنتا ہے؟ صدف میں ہوتا ہے نا یارا موتی. اگر ایک سیپ کا منہ کھلے اور قطرہ چلا جائے اور وہ اسے بند کر لے تو موتی بنتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ صدف ہی میں نہ ہو موتی کہاں بنے گا؟ وہی صادفہ کی لفظ ہے. صادفہ کی لفظ ہے وہ جو قطرہ گرتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. جب منہ کھلتا ہے، ہاں اب تو سمجھ آ رہی ہے، جب منہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے وہاں وہ صدف بنتا ہے. صادف عنہا، وہ صادفہ میں اندر میں ایک بہت بڑی لغت یہ ہے کہ ان آیات الہی سے منہ ہی وہی موڑتا ہے جس کی اصل گندی ہے. اور نہیں فرما رہے یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی کہیں جو میں نے نکالی. صادفہ عنہا، صدف اسی سے ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سے منہ موڑ لیا. کس کی وجہ سے؟ اسی اصل گندگی کی وجہ سے. اس لیے تو رسول فرماتے ہیں علی تو سے محبت ہی وہی کرے گا جس کا اصل اچھا ہو. اب پتہ لگا ہے اب
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ واہ، حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری اور سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ واہ سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری، اور ادو علی کے کبھی اپنی ماں سے پوچھ ذرا کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری۔ یہ جو صدفہ ہے بہت بڑا استعارہ ہے، استعارہ ہے۔ اب استعارے کی کئی قسمیں، میں ادھر مشکل کی طرف نہیں جانا، میں بات بیان کرتا تو آپ گھبراؤ ہو گیا، اب وہ مشکل شروع ہوتی نہیں کرنی یار، مشکل نہیں کرنی۔ صدفہ عنہا، خدا کے لیے آل محمد کی عظمتیں سمجھے دنیا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ بیان کیے جائیں، اب انہیں چھپانا ظلم ہوگا، ظلم میں کہہ رہا ہوں۔ اب انہیں چھپانے کا وقت نہیں ہے، انہیں بیان کرنے کا وقت ہے۔ صدف عنہا کہ اس نے کیا کیا، اسی کی وجہ سے، وہ جو اس کی خلقت میں تھی اس کی وجہ سے کیا کر لیا، منہ پھیر دیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا بما کانوا یصدفون۔ دو دفعہ یصدفون، دو دفعہ آ گیا، اللہ اکبر۔ سنجزی الذین، ہم، یہاں جزا بطور استہزاء ہے، ہم انہیں سزا دیں گے۔ اسے لفظ جزا سے تعبیر کیا، یہ جب سزا جزا کے لفظ میں آئے تو وہاں ان کے لیے ایک استہزاء ہوتا ہے، استہزاء۔ سنجزی الذین، ہم یقیناً انہیں سزا یا جزا دیں گے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم انہیں سخت برے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیوں؟ یصدفون عن آیاتنا، کہ وہ ہماری آیات سے منہ موڑا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ کہا بما کانوا یصدفون، سبب ہی یہی ہے کہ وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ دوبارہ بار 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 بار، پروردگارہ یہ بار بار کیوں؟ ایک لفظ کو بار بار، معلوم ہوتا ہے یہ صدف کی لفظ ایسی گہری ہے کہ 3 مرتبہ آیت میں دہرا دی۔ صحیح، ایک مرتبہ نہیں، ایک قرآن تو ایک مرتبہ کافی ہے۔ خدا جانے کن کن پہلو سے اس صدف کو خالق نے اپنے استعارے میں مکمل کیا۔ تو اب وہ ہوں گے کہ جو منکرین، انتظار اب کون کریں گے؟ جو آل محمد کی حقیقتوں کو نہیں مانتے۔ اب ان کے لیے اب تو معلوم ہو گیا نا آپ کو، جو آل محمد علیہ السلام کی حقیقتوں کو نہیں مانتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ابھی ٹائم ہے بابا، ابھی ٹائم ہے۔ حل ینظرون، اب معلوم ہوا یہ جو لوگ جن کا پچھلی آیت میں خالق نے تذکرہ فرمایا، یہ انتظار، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ ینظرون، ناظرہ، ینظرو انتظار کے معنی میں آتا ہے، مہلت دینا۔ نظرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا۔ کسی کام میں تاخیر کرنا، تاخیر میں مہلت کی لفظ موجود ہے۔ نظرہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دینا، چھوڑ دینے کے معنی نظر گزر، درگزر کرنا، جسے ہم جو کہتے ہیں درگزر کے کیا معنی؟ مہلت دینا۔ تو اس میں نظرہ میں مہلت کی لفظ ہے، اسی لیے قرآن نے، شیطان نے بھی انذرنی کہا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت جب دوبارہ اٹھیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ وہ انذرنی اسی ینظرون سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ مہلت کی لفظ جو ہے یہ شیطان کے لیے یہ لفظ انذرنی اسی ینظرون سے ہے۔ تو مہلت کا جو تصور ہے وہ اس ینظرون میں موجود ہے۔ کیا یہ انتظار میں ہے؟ انتظار، ٹھیک ہے۔ ینظرون کے معنی انتظار، ینظرون کے معنی دیکھنے کے بھی ہیں، مگر یہاں دیکھنے کے معنی نہیں ہیں، انتظار کے معنی ہیں۔ کیا یہ انتظار کرتے ہیں؟ اللہ جو آتا ہے یہ استثناء کے لیے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ آتا ہے، خالق نے اللہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ آیا ہے یا نہیں؟ جہاں اللہ کس کے لیے؟ حصر کے لیے ہے، لیکن یہاں حصر کے لیے نہیں ہے اللہ، یہاں اللہ تخصیص کے لیے۔
حل ینظرون الا، خدا کی لغت پڑھا کرے، لغت اس میں پھر باتیں نکلتی ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے لغت پڑھنے سے. حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا، اللہ کہتا ہے صرف انتظار ہی انہی لوگوں کے لیے خاص ہے، اوروں کے لیے ایسا انتظار ہے نہیں. ہے یہ جو انتظار ہے نا خاص، ان خاص لوگوں کے لیے. یہ خاص کس نے بتایا؟ اللہ نے. یعنی اللہ جن کے ساتھ لگ جاتا ہے انہی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے. ینظرون کے ساتھ جو اللہ لگا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نہیں مانتے، وہی انتظار کر رہے ہیں. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس کون آئے؟ ملائکہ ہیں. ملائکہ آئیں کس کے لیے؟ جو نہیں آتے ان کے سامنے آئیں. ابھی بحث کریں، ابھی پھر میں آیت پڑھتا ہوں اسی طرح کی، بالکل اسی. کون آئے؟ ملائکہ آئیں. یہ باتیں خدا کی قسم، میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں. 15 قرآن آگے ہیں، 15 اس وقت، باقی تو رکھے ہوتے ہیں ضرورت کے تحت. آج 15 قرآن میں نے دیکھے ہیں، سوائے 1-2 البیان میں آ کے تباہی کے کسی نے اس طرف صحیح طور پہ اشارہ نہیں کیا. میں نے سر پکڑ لیا خدا کی قسم. کتنی بڑی دقت ہوئی کہ سمجھنے لکھنے والوں نے تفسیر کا حق ادا نہیں کیا. خدا کے لیے حق ادا کرے. جب تفسیر لکھی جا رہی ہے تو جتنی اپنی صلاحیتیں صرف کر سکتے ہیں اس میں ذرا برابر بھی بخل نہ کریں، ورنہ بی بی پاک ناراض ہوگی. ان کی عظمتیں ہماری تھوڑی سی کمی کی وجہ سے چھپ جائیں گی. ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ ملائکہ آئیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کون آئے؟ او یاتے یا ربوں کا، یا وہ یہ انتظار میں ہے کہ تیرا رب خود آئے. رب آئے، خود آئے اور آ کے کہے انہیں مانو. اب میرے ساتھ ذہن ملائیں، پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ ذہن ملائیں. میں جملہ کہتا ہوں، دیکھیں انہیں ماننے کے لیے کس نے کہا؟ جو نہیں مان رہے. شاہ جی توجہ فرمائیں. اب انالیسز میں کر رہا ہوں، تجزیہ. ان کو جو نہیں مان رہے، کیا اسے اللہ کے رسول خاتم المرسلین نے نہیں کہا کہ مانو؟ ذرا قرآن آ رہا ہے، یقیناً کہا کہ مانو. اب توجہ نہیں فرما رہے؟ یقیناً کہا کہ مانو. اور اسی رسول نے توحید بھی بتائی. اللہ بھی بتایا کہ وہ ایسی ذات ہے جو آ ہی نہیں سکتا، کہ وہ آ کے کہے کوئی شے آ ہی نہیں سکتا. کس نے کہا؟ رسول نے. نہیں، میری بات پوری طرح سمجھے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نظریں تو میری طرف ہیں، خیال ادھر ادھر ہے. بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں. ان کو جو آ کے ایمان کے بارے میں کہا، کس نے کہا؟ رسول. توحید جو بتائی کس نے بتائی؟ رسول. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول کی بات سن کے بھی انتظار میں ہیں کہ فرشتے نے آ کے بتائیں، پھر میرے رسول کی حقیقت کیا رہے گی؟ اور نہیں فرما رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خاتم المرسلین میں نے بھیجا ہی اسی لیے ہے. اگر خاتم کی بات کو یہ نہیں مانتے تو پھر فرشتے جو اس کے بھی محکوم ہیں، اس کے بھی نوکر ہیں، خادم ہیں، ان کے کہنے پہ یہ مانتے ہیں، تو پھر میری عدالت کہاں گئی؟ میرا علم کہاں گیا؟ میری حکمت کہاں گئی؟ اور نہیں فرما رہے ہے نا. اگر ان کے کہنے پہ انہوں نے ماننا ہے تو پھر اللہ، یا یہ ہے کہ اللہ آ کے کہے، کہاں آئے گا آنے کے لیے؟ اگر اللہ آ کے کہے تو رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہی آ جاتا، منوا لیتا جان چھوٹی. ہے رسول کو پتھر کھاتا ہے، خون آلود ہوتا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کام رسول کرے. اللہ 1 منٹ کے لیے آ کے کہہ دیتا چلو جی ان کو مان لو. پھر اللہ کہاں رہے گا؟
تو معلوم ہوتا ہے اگر یہ آ جائیں فرشتے بھی اور اللہ بھی کہنے کے لیے آ جائے، نہ پھر اللہ رہے گا، نہ رسول رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ اسلام رہے گا. پھر ان کا مومن ہونا زیادہ معتبر ہے یا دین کا باقی رہے معتبر ہے؟ نہیں مانتے تو نہ مانی. ہاں اگر چند آدمی نہیں مانتے، اگر وہ آ جائیں تو ادھر تو ہر شے گئی. اب میں آیت پڑھتا ہوں، بالکل دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت ہے، اسی طرح بالکل. حل ینظرون. اب گھبرائیں نہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں تھا. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی اللہ. حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور. بس حل ینظرون، کیا یہی لوگ انتظار میں ہیں؟ یہی لوگ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سورہ بقرہ میں پڑھ رہا ہوں. حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار میں ہیں؟ یہ جو اس سے پہلے میں نے جملے کہے یہ تو ذہن میں ہے نا آپ کے. اب اسی کے بعد یہ سبات، حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں باوجود میرے رسول کے انہیں دعوت اسلام دینے کے، دعوت ایمان دینے کے، اس کے باوجود بھی انتظار میں ہیں ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں آئے. اوہ غور نہیں فرما رہا ہے. ظلل ذلہ سے، ذلہ مانے کسی شے کا سایہ کرنا. صحیح، سایہ جیسے سایہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظلال. ذل الہی ہے ان سے. موقع شاہی بہن دیکھے دونوں. ذل الہی، ذل الہی ہوتا ہے نا، یا یہ مغلیہ والوں کے بھی لقب تھا ذل الہی، سایہ اللہ کا. چلو جو ہوتا ہے نا کوئی عرض نہیں. اچھا، اسی لیے ظلل من الغمام، غمام کہتے ہیں مسجد غمامہ ہے نا، آپ تشریف لے گئے مدینے میں سی بادل والی، غمامہ کہتے ہیں سفید بادل کو. جب سفید بادل آئے تو پھر بارش کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی وہاں کے عرب کے حساب سے، عربی میں غمامہ کہتے ہیں سفید بادل کو. حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس جو انتظار کر رہے ہیں ان کے پاس آئے. کیسے آئے؟ فی ظلل من الغمام، سفید بادلوں کے سائے میں آئے. ایک تو اللہ کا آنا ہی نہیں ہے اور پھر سائے میں آئے. فی ظلل من الغمام. غور نہیں فرما رہی دنیا اللہ کیا کہتا ہے، کہتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے. فی ظلل من الغمام، کہ وہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے. والملائکۃ، اور ملائکہ بھی ان کے پاس آئے. اب یہاں ڈنڈی ماری ہے یار مفسرین نے، خدا گواہ میں یقین کریں میرا آدھا خون خشک ہو گیا ایک حرف کا ترجمہ کرتے ہوئے. شاہ جی خدا کی قسم میں آپ سے، اچھی ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، میں پریشان ہو گیا. پروردگار، میں معافی مانگی بی بی سے. بی بی مہربانی ہوئی آپ کی کہ آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے، ورنہ میں بھی بھٹک جاتا ہوں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ترجمہ انہوں نے کیا وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ ہو گیا، یہ واو اور کا بنایا. میری طرف دیکھیں سرکار، کہ وہ کہتے ہیں کہ رب آئے اور بادلوں کے سائے میں آئے یا ملائکہ آئیں. وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ ہو جائے، یہ ترجمہ کیا. حالانکہ یہ جو واو ہے یہ عطف کا نہیں ہے، یہ واو حالیہ ہے، حال کا واو ہے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ رب بادلوں کے سائے میں آئے اور ملائکہ آئیں، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، یہ عالم سرمدی میں اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. اور نہیں فرمایا حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. قضیہ مانے فیصلہ کر دیا گیا، امر فیصلے کا امر مکمل ہو گیا. یعنی فرشتوں کے آنے کا بھی مکمل ہے اور اللہ کے بادلوں میں آنے کا بھی مکمل ہے. یہ تو فیصلہ ہو ہی گیا.
اور نہیں فرما رہے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تو صرف کہ ہر امر لوٹے گا ہی اللہ کی طرف اللہ تو محفوظ ہے پھر ذُلَلًا مِنَ الْغَمَامِ یہ کون ہیں ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں اب جناب یہاں یہ جو جملہ ہے نا او یات یا ربوں کا تیرا رب آئے یات یا ہم اللہ فی ظلم من الغمام کہ وہ بادلوں کے سائے میں اللہ آئے اور والملائکہ تو ملائکہ آئے وقضی الامر اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے فرمایا کیا فیصلہ ہوا یہ فعل ماضی مطلق ہے جس کا وقت کا بھی تعین نہ ہو وہ مطلق ہوتا ہے قریب کا تعین ہوتا ہے بعید کا تعین ہوتا ہے مطلق کا نہیں ہوتا خدا جانے کب فیصلہ کیا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں قضی الامر قضی فعل ماضی مجہول مطلق ماضی مجہول ہے فیصلہ کر دیا گیا معلوم ہوتا ہے مل کے فیصلہ ہوا ہے اسی لیے تو مجہول آیا ہے نا یار معلوم ہوتا ہے کابینہ نے مل کے خالق کا فیصلہ الاؤنس کیا آپ کہاں بیٹھے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں قضی الامر سائیں وہ عالم سرمدی میں جب قرآن کو نازل کیا اس دن سے فیصلہ یہ ہو گیا کیا فیصلہ ہوا بی ملائکہ کبھی بھی ملائکہ لوگوں کے سامنے جب تک میرا نظام قائم ہے نہیں جائیں گے اور نہیں فرما رہے کسی کے پاس نہیں جائیں گے کسی کو کہنے کے لیے فلاں کو مانو فیصلہ ہو چکا ہے میرے فرشتے نہیں جائیں گے کسی کو کہنے کے لیے یہ جائیں گے ضرور لیکن کہنے کے لیے نہیں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے امام زمانہ کے پاس ہر شب قدر زمانی میں جاتے رہیں گے لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا پھر کسی کے پاس نہیں جائیں گے اب ضرورت ہی نہیں ہے اور نہیں فرما رہے اب ان کی ضرورت نہیں ہے یعنی امام زمانہ کے ظہور تک یہ کسی کے پاس جائیں گے ہی نہیں اب جو غلط انتظار کر رہے ہیں کرتے رہے اور نہیں فرما رہے جو یہ انتظار کریں گے پھر ملائکہ آئیں گے تو ایمان لائیں گے جائیں جہنم ہم نے تو فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے میں کیا کہہ فیصلہ ہو چکا ہے یار قضی الامر یہ آپ اور ہمارا فیصلہ آل محمد اور خالق کا فیصلہ ہو چکا قضی الامر فیصلہ ہو چکا ہے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا کسی کے ایمان کے لیے اور کیا کریں گے دوسرا کہ امام زمانہ کے بعد پھر ان کا آنا بند پھر کوئی ظاہری طور پہ آ کے امور لینے کی ضرورت نہیں وہاں ڈائریکٹ امام کا حکم ہوگا یہاں تو آتے ہیں نا شب قدر زمانی میں اپنے اپنے امور لینے کے لیے اس وقت امور لینے کے لیے نہیں آئیں گے خود امام خود موجود ہوں گے سارا نظام امام ہی کے کنٹرول میں ہوگا امام ہی تمام کام جسے چاہیں گے سپرد فرمائیں گے اس وقت آ کے اس رات مخصوص نہیں ہوگی جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اور دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اللہ نے تو آنا ہی نہیں ہے اللہ اس قابل ذات کا نام نہیں ہے کہ وہ ایسے چلا جائے پھر وہ بادلوں کے سائے میں جائے ارے فرما رہے اللہ کوئی بادلوں کے سائے میں آئے گا جناب نہ فرمائے نا جو خود آئی بے قدرت ہی نہیں آ رہا سامنے قادر ہو کے سامنے نہیں آیا تو پھر بادل ضروری ہوگی جن میں چھپ کے آتا ہے جن کے سائے میں آتا ہے اور نہیں فرما رہے ان کے سائے اب یہی بات مفضل ابن محمد نے سرکار باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد تو ان کو دیکھے جاتا رہا سرکار سے انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے مولا اللہ کے آنے کا ملائکہ کے آنے کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملائکہ نہیں آئیں گے اگر آ بھی جائیں تو ان کے تو آنے کا امکان ہے ہی اچھا آپ گھبرا گئے میں نے تھوڑی سی بات جان کے بدل کے کی ہے کہ میں امتحان لوں کہ آپ نے سماعت بھی فرمائی ہے یا نہیں یہ بھی اتنا حق تو ہوتا ہی ہے نا کہ ملائکہ کا آنا اور ہے اور پھر اللہ کا آنا اور وہ بھی بادلوں کے سائے میں یہ سمجھ نہیں آتا اب توحید کون سمجھائے گا اور
فرمایا آپ مجھے سمجھا دیں، میرے مختوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، فرمایا مجھے سمجھائیں، آپ سمجھائیں نا یار، آپ صحیح سمجھائیں، آپ سمجھائیں نا مجھے، میرے بزرگ تشریف فرمائے۔ کون سمجھائے؟ معلوم ہوتا ہے خالق نے پہلے دن سے نمائندے قیامت تک کے لیے بنا دیے، سارا نظام مکمل کر دیا۔ اب جب پانچویں امام سے پوچھا مولا یہ بادلوں کے سائے میں سمجھ نہیں آتی، یہ کیا تصور ہے؟ اب سرکار نے فرمایا ینزلو سبع قباب من نور، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو 7 نور کے قبے آسمان سے نازل ہوں گے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا ینزلو سبع قباب من نور، نور کے قباب مانے قبے، قبے سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر نور ہو اور اوپر اس کی حجاب ہو، اس کے اوپر نور کے 7 قبے نازل ہوں گے۔ فلا یعلم فی این ہوا حین ینزل، کسی کو خبر نہیں ہوگی ان 7 میں کس قبے میں امام ہے۔ فرمایا فی ظلل من الغمام سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے، نہ کہ اللہ کے آنے کا۔ امام اس طرح آئے گا، آئے گا امام۔ اللہ فرما رہا ہے امام نے نہیں آیا، میں آ رہا ہوں، تیرا رب آ رہا، کیونکہ ان کا تصور۔ اب یہاں سے بات، ابھی ملتان میں 10 بجے سے پڑھ کے راتی میں آیا ہوں، اس میں نے یہی عرض کیا اللہ کی ولایت اجمالی ہے۔ زیادہ وقت نہیں، صحیح نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے کہ واقعہ بھی سنایا کریں۔ یہ دیکھیں ابھی آدھی بات ہوئی، ابھی آدھی آ کے رہتی ہے، ابھی آدھی تو ہو گئی نا، ٹھیک ہے بات جناب۔ بات میں نے چہرے کچھ دیکھ لیے، کچھ تو معاون ہیں لیکن کچھ نہیں ہیں۔ اب آپ کو خوشی خوشی بھیجیں تاکہ آپ کل بھی تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں خالق نے ان کے عمل اپنا عمل فرمایا ہے، ان کے قول کو اپنا قول فرمایا ہے۔ یہ المیزان میں علامہ طباطبائی نے اسے اچھی بحث فرمائی ہے۔ تو پھر یہ ہے اب کون آئیں گے؟ اللہ نہیں آئے گا، رب نہیں آئے گا۔ تو ان کو جب وہ ایمان لانے کے لیے کون آئے گا؟ امام زمانہ جب آ جائیں گے تو اب امام زمانہ کے وقت ان کا ایمان لانا ان کو نفع ہی نہیں پہنچائے گا، کیونکہ پہلے وہ انتظار کر ہی نہیں رہے تھے۔ جب انتظار ہی نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کا ایمان لانا یعنی امام کے آتے ہی معرفت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی۔ پہچان تو مرنے کے بعد بھی ہو جائے گی، لیکن یہ تو ابھی وہ ہے جو ابھی مرے نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد تو ہو جائے گی، پھر تو ایمان بدل نہیں سکتے، عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ یہی وجہ ہے عقیدہ یہیں سے بنا کے جانا ہے، بدل نہیں سکتے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے جناب علی کو ساری حکمرانی دیکھ کے کہے اچھا میں اب علی کو مانتا ہوں۔ صحیح، یہ جو جناب علی کے مانے بغیر پہ جو نمازیں پڑھی گئی وہ کدھر جائیں گی؟ غور نہیں فرما، خدا کے لیے دنیا کیوں نہیں پہچانتے، کیوں نہیں جانتے؟ بس ان کو جب یہ آئیں گے، ان کا آنا توحید کا آنا ہے، بس ختم۔ ابو محمد دالجی ایک شخص ہے، صحیح، بس آخر ایک واقعہ تھوڑا سنا کے کل انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ ابو محمد دالجی، آپ ناراض بھی ہوں گے لیکن میں کیا کروں، یہ سنانا ضروری ہے۔ اب آپ کی ناراضگی بھی میرے سامنے ہے، آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا، پولے پولے لفظوں میں بیان کروں گا میں تاکہ بات بھی ہو جائے، صحیح بھی راضی ہو جائے۔ صحیح، ابو محمد دالجی ایک شخص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا محدث تھا اپنے زمانے کا، نہایت بزرگ امیر، بس نہیں امیر آدمی، بزرگ آدمی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا نہایت مجھے جو آپ بعد میں باتیں کرتے ہیں نا بیٹھ کے دل میں مجھے بتاتے ہیں لوگ، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ مجھے بھی خبر ہے، صحیح میں اب دیکھ رہا ہوں کہ 2 بیٹے کا میں نے نام لیا تو تصور گھومنے لگے۔ اب جناب اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کا بڑا نیک اور فرمانبردار، اور وہ مردوں کو غسل دیتا تھا، بہت اچھی بات ہے،
नेक औलाद का छोड़ जाना ये भी कार सदका जारिया है। नेक औलाद हो, सुभान अल्लाह। औलाद हो और नेक हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खुदा के लिए इनका माल मजलिस ही यही है कि औलाद को नेक होना ज़रूरी है। जो बहरान चला रहा है, अब मैं नहीं चाहता आपको परेशान नहीं करते, बहरहाल आप समझते हैं। एक बेटा उसका बड़ा अच्छा और दूसरा जो बेटा था वो अच्छा नहीं, बदचलन की लफ्ज़ भी है और लफ्ज़ बदकार भी वहाँ लिखी हुई है, और वहाँ लिखी है तो मुझे कहने में कोई उज़्र नहीं शरई तौर पे। वो बदचलन है और वो शराब भी पीता है। उसमें खुसूसी तौर पर उम्मुल खबाइस जो होती है ना, तमाम खबाइस की माँ उसे